بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے، بہت ساری اہم خبریں ہیں ہمارے پاس۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ نے جو 11 ستمبر تک افغانستان خالی کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ وقت سے پہلے ہی افغانستان خالی کر کے جا رہا ہے، یعنی کل کے روز 2 جولائی کو ہی امریکہ نے افغانستان خالی کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی نے جو امریکہ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ امریکہ کی فوج کے انخلاء کے بعد کابل ایئرپورٹ کو سیکیور کرے گا، ترکی بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ تیسری خبر افغان طالبان اور بھارت کے مذاکرات کے حوالے سے ہے۔ طالبان نے بھارت کے منہ پر زوردار تماچا مارا ہے اور بھارت کو شٹ اپ کال دی ہے۔ چوتھی خبر حامد کرزئی کے حوالے سے ہے، جو پاکستان کے بڑے دشمنوں میں گنا جاتا ہے، لیکن وقت نے ایسی بازی پلٹی ہے کہ حامد کرزئی امریکہ کو لوزر کہہ رہا ہے، اسے کہہ رہا ہے تم بری طرح سے فیل ہو گئے ہو، اور پاکستان کے قدموں میں آ کر گر رہا ہے۔ اور سب سے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے، کل کی ویڈیو میں جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے بند کمرے میں، اس اجلاس میں جنرل باجوہ نے نواز شریف کو کیا وارننگ دی ہے، اور جب محسن داوڑ بولنے لگے تو ان کا سپیکر بند کر دیا گیا، اس پر جنرل باجوہ نے کیا کہا، تو ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ امریکہ جو آج تک دھمکیاں دے رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم وِدڈراول کا پروسیس سلو کر دیں، ہو سکتا ہے کہ ہم پوری طرح سے افغانستان سے نہ نکلیں، 11 ستمبر کی امریکہ نے ڈیٹ دی تھی کہ وہ تب تک امریکی افواج کا انخلاء کر دیں گے۔ کل 2 جولائی کو امریکہ نے بگرام ایئر بیس خالی کر دیا ہے، اور بگرام ایئر بیس خالی کرنے کا مطلب ہے کہ امریکہ نے افغانستان خالی کر دیا ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بگرام ایئر بیس امریکہ کا سب سے امپورٹنٹ اسٹیشن تھا افغانستان میں۔ امریکی صدر بھی جب افغانستان کا دورہ کرتا تھا تو وہ یہیں پر ٹھہرتا تھا۔ یہاں پہ انہوں نے 5 اسٹار فیسیلیٹیز بنائی ہوئی تھی، بہترین ٹیکنالوجی تھی، ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، اور امریکہ کے پاس افغانستان میں جو سب سے سیف جگہ تھی وہ بگرام ایئر بیس تھی۔ یہ ایئر بیس سوویت یونین نے بنائی تھی، لیکن امریکہ نے آنے کے بعد اس پر اربوں ڈالرز انویسٹ کیے، اور امریکہ کا ارادہ تھا کہ یہ پرماننٹ امریکہ کے پاس رہے گی۔ اگر امریکہ افغانستان کو چھوڑ کر چلا بھی گیا تو اس ایئر بیس کو نہیں چھوڑے گا، لیکن امریکہ ایسے خوف میں مبتلا ہوا کہ وقت سے پہلے ہی اس نے بگرام ایئر بیس کو خالی کر دیا ہے۔ پھر ترکی نے جو امریکہ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ امریکی افواج کے انخلاء کے بعد ترکی کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کرے گا، شاہ محمود قریشی نے جب ترکی کا دورہ کیا اس کے بعد فوراً ہی آپ نے خبر سنی، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ترکی نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ مزید فوجیں نہیں بھیجے گا، اور آج ترکی نے بتایا ہے کہ ہماری امریکہ کے ساتھ بات چیت تو چل رہی ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا کہ کیا ہم نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد یہاں پر رکیں گے یا نہیں، کیونکہ ہم بھی نیٹو کے ہی ممبر ہیں۔ یعنی جب ساری نیٹو افواج نکل جائیں گی تو پھر ترکی کا کیا کام؟ یہ بھی امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اب بات کرتے ہیں بھارت کی۔ بھارت نے بزدلی اور بے شرمی کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں۔ وہ بھارت جو امریکہ سے بھی بڑا دشمن ہوا کرتا تھا افغان طالبان کا، اور جتنا پروپیگینڈا بھارت نے کیا ہے طالبان کے خلاف دنیا کے کسی ملک نے نہیں کیا، وہ بھارت آج افغان طالبان کے قدموں میں گرا ہوا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کہیں بھی جاتے ہیں تو دوحہ سے ہو کر جاتے ہیں کہ کہیں افغان طالبان کو سلام ہو جائے۔ کچھ دن پہلے قطر نے دعویٰ کیا تھا کہ بھارت کی افغان طالبان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اور ان کے مذاکرات ہو گئے ہیں، جس پر پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر موئید یوسف نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا بھارت کو، اور کہا تھا کہ بھارت کو شرم کرنی چاہیے، یا تو وہ یہ سب کچھ کرتا نہ، اور جو کر لیا ہے تو اب اتنی بے شرمی کے ساتھ اسے بدلنا نہیں چاہیے تھا۔ یعنی اگر آپ کسی کو دہشت گرد کہتے ہیں، اور طالبان تو بڑے دور کی بات مسلمان کی ہو تو سب سے پہلے بھارت کھڑا ہوتا ہے اسے دہشت گرد کہنے والا، تو طالبان کے ساتھ پھر آپ کے مذاکرات کرنا، دہشت گردوں کے ساتھ آپ کے مذاکرات کرنا، یہ کہاں کی بہادری ہے؟ بھارت نے دیکھ لیا کہ میں جتنی بھی سازشیں کر لوں، جتنی بھی بدامنی پھیلا دوں افغانستان میں، امریکہ تو اب رکنے والا ہے نہیں، اور اشرف غنی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑا رہے۔ تو ایسے میں بھارت کو افغانستان کو خالی کرنا ہوگا، اور نہ خالی کیا تو طالبان مار مار کر نکالیں گے۔ بھارت نے وہاں پر اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور ایسی سازشیں کی ہوئی ہیں پاکستان کے خلاف۔ آپ دریائے کابل کی ہی مثال لے لیں، بھارت افغانستان کو دریائے کابل پر ڈیم بنا کر دے رہا ہے کیونکہ دریائے کابل کا پانی پاکستان آتا ہے،
کیونکہ آپ کی انویسٹمنٹ کی نیت ہی خراب تھی تو آپ کی انویسٹمنٹ دھری کی دھری رہ گئی. وہ سارے روڈ، وہ سڑکیں، وہ انفراسٹرکچر، وہ ڈیم، وہ بلڈنگز، وہ عمارتیں، وہ سب کچھ جو آپ نے پاکستان کے خلاف بنایا، اور اس کے علاوہ ایران کی بندرگاہ، چابہار، جہاں جہاں بھی آپ نے پاکستان کے خلاف انویسٹمنٹ کی، وہ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ گئی. اور صرف یہی نہیں، اگر افغان پاکستان بارڈر پر امن ہو گیا تو پاکستان تو ہمیں کھا جائے گا. اور پھر چین، اگر اس سب سے بچنا ہے اور اپنی انویسٹمنٹ کو بچانا ہے تو بھارت کو ایک ہی راستہ نظر آیا کہ طالبان کے قدموں میں گر جایا جائے کہ ہم آپ کو سپورٹ دیں گے، آپ کو پاکستان کی سپورٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کو چین کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ہم آپ کے لیے سب کچھ کریں گے. جس طرح سے افغان حکومت کو انہوں نے بہکایا تھا، اسی طرح طالبان کو بہکانے اور ورغلانے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن طالبان نے شٹ اپ کال دی ہے، اور طالبان نے پاکستان کو پیغام دیا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، ہماری کوئی بھی بات نہیں ہوئی بھارت کے ساتھ. بھارت اپروچ کر رہا ہے لیکن ہم بھارت کے ساتھ ٹیبل پر نہیں بیٹھنا چاہتے. اگلی خبر ہے حامد کرزئی کے حوالے سے. حامد کرزئی وہ شخص ہے جسے امریکہ نے اٹھا کر افغانستان پر مسلط کیا تھا، اور اس شخص نے ہر دور میں پاکستان کو کرٹیسائز کیا، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی. امریکہ کے موقف کو اور بھارت کے موقف کو ہمیشہ یہ شخص پوری دنیا کے سامنے رکھتا رہا. آج وقت نے ایسی کروٹ بدلی ہے کہ یہ شخص امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ آپ بری طرح سے فیل ہو چکے ہیں، آپ لوزر ہیں، آپ بری طرح سے ہار گئے ہیں، اور آپ ہمیں افغان طالبان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ نے اپنی جان بچا لی ہے بزدلوں کی طرح، اور ہمیں افغان طالبان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ افغان طالبان جن کے ساتھ ہم نے آپ کے لیے دشمنی مول لی تھی. امریکہ کے ساتھ اتحاد کریں گے تو یہ سب کچھ تو ہوگا. ہم یہ ساری ذلالتیں، یہ ساری رسوائیاں دیکھ چکے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا لیڈر دیا ہے جس نے ہمیں اس وقت سے نکال لیا ہے. لیکن بھارت کو، افغانستان کو، سعودی عرب کو ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی. پھر حامد کرزئی نے صرف یہی نہیں کہا، حامد کرزئی نے کہا کہ اگر افغانستان میں امن چاہتے ہیں تو آپ کو پاکستان کے ساتھ ریلیشنز بہتر کرنا ہوں گے، آپ کو چین کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا ہوں گے. اس وقت پاکستان، چین اور روس، ان تینوں ملکوں کا نام لے کر انہوں نے کہا، اور خاص طور پر پاکستان کا، کہ یہ تین ممالک اس وقت افغانستان کو بچا سکتے ہیں. جیسا کہ عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا کہ جب آپ اپنی عزت خود نہیں کرتے تو کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا. اور آج کے بعد پاکستان کسی بھی خوف میں آ کر اپنی خود مختاری کا، اپنی غیرت کا سودا نہیں کرے گا. اور جب آپ اس راہ پر چلتے ہیں تو اس کے ریزلٹس پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے. تو وہی ہو رہا ہے. پھر اس کے علاوہ عمران خان کے انٹرویوز، عمران خان کے آرٹیکلز، عمران خان کی تقریریں، اس کے بعد امریکہ کا غصہ، امریکہ کی شکست، بھارت کے جعلی ڈرون حملے، اسرائیل کے پاکستان پر الزامات، عمران خان پر الزامات، تاکہ پوری قوم عمران خان کے خلاف کھڑی ہو جائے. بڑے لیول پر گیم کھیلی جا رہی ہے، اور عالمی طاقتوں کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، جس طرح سے ضیاء الحق کو، جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹوا دیا گیا تھا. تو اس سلسلے میں کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا. DGISI جنرل فیض حمید نے اس اجلاس کو بریف کیا، اور اس اجلاس کی ساری ڈیٹیلز ہم نے آپ کو کل دی. اب بند کمرے کے اندر کیا ہوا، وہی جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت عالمی لیول پر پاکستان کو گھیرنے کی، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اپوزیشن جماعتیں جو ان کے موقف کو اٹھاتے ہیں، ان کو ہوا دیتے ہیں عمران خان کی دشمنی میں، پاک فوج کی دشمنی میں، وہ سب لوگ اس چیز کو یاد رکھیں کہ یہ بات عمران خان کی نہیں ہے، پاک فوج کی نہیں ہے، یہ پاکستان کی ہے. اگر آپ نے ان کا ساتھ دینے کی، ان کے پروپیگنڈز کو ہوا دینے کی کوشش کی، پاکستان کے خلاف جانے کی کوشش کی، تو اس چیز کو درگزر نہیں کیا جائے گا. جنرل باجوہ نے نواز شریف کا نام لیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے مجھ پر جتنی تنقید کی میں نے برداشت کر لی ہے، لیکن پاک فوج پر تنقید برداشت نہیں کی جائے گی، اب نہیں کی جائے گی. اس کے علاوہ بلاول بھٹو نے علی وزیر کی سفارش کی تھی جنرل باجوہ سے، تو جنرل باجوہ نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا، یہ پاکستان کا مجرم ہے. پھر اسی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جب محسن داوڑ نے بات کرنے کی کوشش کی تو اس کا سپیکر بند کر دیا گیا. تو جنرل باجوہ نے کہا کہ ان کو بات کرنے دی جائے. ہمارے ملک میں پشتونوں کی آبادی بہت کم ہونے کے باوجود ہماری فوج میں 40% فوجی جو ہیں وہ پشتون ہیں.
फौज के अहम अहम ओहदे भी पश्तूनों के पास हैं और जवानों में भी पश्तूनों की बहुत बड़ी तादाद है। ये कहकर जनरल बाजवा ने पूरी कौम को ये भी बता दिया कि हम किसी कौम के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ उसके खिलाफ हैं जो पाकिस्तान दुश्मन है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।